بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. سورہ البقرہ کی آیہ مبارک 195 اور 261 ہمارے سامنے تلاوت ہوئی، جن کے اندر جو بنیادی موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر مبنی ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ پیش خدمت ہے کہ ابو بردہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ یہ ایک بزرگ تھے، ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے تمام بچوں کو اکٹھا کیا اور سب بچوں کو اکٹھا کر کے ایک نصیحت کی، اور نصیحت یہ کی کہ روٹی صدقہ کرنے والے شخص کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ نصیحت کہ جس شخص نے روٹی کو صدقہ کیا تھا اس کو کبھی نہ بھولنا، بس یہ ایک نصیحت کی۔ بچوں نے پوچھا کہ ابا جان وہ کون شخص تھا جس نے روٹی صدقہ کی، کچھ اس کے احوال ہمیں بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا جس نے 70 سال اللہ کی عبادت کی، عمر گزار دی اللہ کی عبادت میں، کثیر حصہ اطاعت اور فرمانبرداری میں گزارا۔ اس کے بعد
وہ ایک حجرے میں عبادت کیا کرتا تھا، وہ اس حجرے سے نکلا، اپنی عبادت گاہ سے نکلا تو کیا ہوا، شیطان نے اس کو اپنے وسوسہ میں ڈال دیا۔ شیطان ایک عورت کی صورت میں آیا جو حقیقتاً عورت نہیں تھی، شیطان تھا۔ 7 دن اور 7 راتیں اس شخص نے شیطان کے ساتھ گزاری۔ 7 دنوں کے بعد اللہ نے اس پر سے غفلت کا پردہ ہٹا دیا اور وہ پہچان گیا کہ وہ غفلت اور گناہ میں ہے۔ پھر پلٹا، رویا دھویا، آہوزاری کی اور واپس اللہ کی طرف رجوع کیا، قلباً اور ظاہراً اپنے حجرے کی طرف جانے لگا، چونکہ وہ 7 دنوں میں کافی دور جا چکا تھا۔ جب وہ روتا دھوتا ہوا، سجدے کرتا ہوا، جگہ جگہ پہ گریہ زاری کرتا ہوا واپس آ رہا تھا تو رستے میں رات ہو گئی۔ رات ہوئی تو ایک جگہ اس کو پڑاؤ کرنا پڑا۔ اس نے دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں، انہی کے ساتھ وہ بھی آ کے بیٹھ گیا۔ وہ ایک جگہ تھی جس پر چند لوگ بیٹھے تھے، 12 اشخاص تھے اور وہ 12 کے 12 درویش تھے، فقیر تھے، مسکین تھے۔ تو کوئی شخص روزانہ وہاں پر آتا تھا تو ان 12 کو کھانا ایک ایک روٹی تقسیم کر کے چلا جاتا تھا۔ وہ عرصہ دراز سے وہ 12 درویش وہاں پر بیٹھے ہوتے تھے۔ اس دن جب وہ شخص آیا تو وہ تو 12 سمجھ کر 12 روٹیاں لایا، لیکن آگے 13 بیٹھے تھے۔ تو اس نے 12 تقسیم کر دیں، اس میں ایک روٹی اس درویش کو بھی مل گئی جو توبہ کر کے واپس آ رہا تھا، اور جو پچھلے 12 بیٹھے تھے ان میں سے ایک کو نہ ملی۔ اب جو ان میں سے ایک جس کو روٹی نہیں ملی تھی، اس نے کہا کہ آج تم میں سے کسی نے 2 لے لی۔ سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے 1 لی ہے۔ اس درویش کو، یہ جو توبہ کرنے والا تھا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ میری وجہ سے آج 1 روٹی کم پڑ گئی۔ یہ خود 2 دنوں سے بھوکا تھا، بھوک اور پیاس کی شدت تھی، کسی صورت اس کو گوارا نہیں تھا کہ یہ اپنی روٹی دے دے۔ لیکن پھر نہ جانے اس کے دل پر کیا گزری کہ اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور وہ 1 روٹی اٹھا کر اس مسکین کو دے دی جس کے حصے کی تھی، جو ہر روز لیتا تھا، اور خود بھوکا پیاسا سو گیا۔ بھوک پیاس کی اس شدت سے اس حد تک وہ شدت بڑھی کہ اسی بھوک اور پیاس کی شدت سے فوت ہو گیا، اسی رات وصال ہو گیا۔ اب جب وصال ہوا تو میدان محشر میں اس کی 70 سال کی عبادات بھی لائی گئیں، اس کے 7 دنوں کی وہ غفلت کے دن اور راتیں وہ بھی لائی گئیں، اور یہ جو اس نے 1 روٹی صدقہ کی تھی بھوک اور پیاس کے عالم میں، یہ بھی لایا گیا۔ تینوں چیزیں آ گئیں۔ جب اس کے 70 سال کے عبادات کو تولا گیا تو وہ ہلکا نکلا 7 دنوں اور راتوں کے گناہوں سے۔ 7 دن اور رات کے گناہ بھاری تھے 70 سال کی عبادت پر۔ پھر 70 سال کی عبادت ایک طرف ہو گئی، ان 7 دنوں کے گناہوں کو ایک طرف رکھا گیا، اس 1 روٹی، سوکھی روٹی کو ایک طرف رکھا گیا جو اس نے تنگ دستی میں صدقہ کی۔ تو وہ 1 روٹی ان 7 دنوں اور راتوں کے گناہوں پر بھاری نکلی جو 70 سال کی عبادت پر بھی بھاری تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس روٹی کے صدقے کے بدلے بخش دیا۔ اور اس بزرگ نے اپنے بچوں کو نصیحت کی کہ اللہ کی بارگاہ سے جتنے انعامات، جتنی نوازشات اس وقت آتی ہیں جب بندہ تنگ دستی میں، خود مشکل میں ہو اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، کسی اور عمل سے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس طور پر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی
ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیجئے. ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے اور اونچی آواز سے اللہ سے توسل بنا کر کہیے کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے تیرا ہوں تجھی سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو صحت عطا کر الہی آمین سب الہی آمین بولیں آمین بلند آواز سے بولیں نہ جانے کس کے لبوں سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو جائے ہاں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں یہ کلام میرے بھائی شہید امجد صابری صاحب پڑھا کرتے تھے میں نے بھی اس کلام کو بہت پڑھا امجد صابری صاحب نے بہت زیادہ اس کلام کو پڑھا ان کی پہچان تھا یہ کلام اور آج ان کی برسی ہے 16 رمضان شہید امجد صابری کو کراچی میں 16 رمضان 2016 میں شہید کر دیا گیا اور پھر جتنے بھی لوگ شہید ہوئے پاکستان میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے ان شہیدوں کا خون رنگ لے کر آئے اور انشاءاللہ لایا ہے اور لائے گا تو ذرا ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں مل کر جو آپ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی اور جو اس وقت ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں جو مجھے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو اپنے گھروں میں دعا کر رہے ہیں آپ سب سے درخواست ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیے اور میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے وطن کے بھڑکتے سب مل کر پڑھیں وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے اخوت کا گلشن بنا دے اسے اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی رضا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا
دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا